بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا مسلمان قبیلہ ہے جس میں جو بھی سپاہی شہید ہو تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی رینالڈ بادشاہ کے حکم پر اس شہید کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ اسے جلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اس بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے قبیلے کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا تو سپاہی نے کہا، حضور ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اس کی مانتا ہے اور کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن وہ پیروی غیر مسلم بادشاہ رینالڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاسوس نے کہا، سلطان معظم آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اس بدقسمت اور بد نصیب سردار کو اللہ تعالی نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رینالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح کے ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کیا ہوگی؟ قبیلے کے رہنے والے لوگوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے اور وہ لالچی انسان، سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت ابھی تک اس قبیلے پر جاری رکھی ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط بادشاہ نے پڑھا تو اس وقت اپنا قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گیا کہ میں کیسے اس بدبخت بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا کہ یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے، اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اسے کبھی قبیلے والوں پر اس طرح ظلم ڈھاتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے بادشاہ کے محل میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم سب سے پہلے آپ کھانا کھا کر لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو رینالڈ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی نہ کوئی چال ہے۔ ادھر بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو کھانے کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں ہے بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، سلطان معظم
آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈ بادشاہ نے کہا، یہ میری کنیز ہے اور آج ہی مجھے ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، آج تک اس کو کوئی کسی مرد نے نہیں چھوا تک۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا، بادشاہ رینالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ سلطان معظم ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا، یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بد کردار عورت ہے، آج تک کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، مسلمانوں کے سلطان، اگر آج میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید میرے اور آپ کے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔ سلطان نے کہا کہ اگر یہ میری باتیں غلط ہوں تو پھر تمہارا جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا، اے مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتوں کو ثابت کر دو تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر دوں گا اور تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کے ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی، اور مسلمان کھانے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام، اس لیے مجھے پتا چل گیا کہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو میں نے اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں؟ تو سلطان معظم نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت اور ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ رینالڈ بڑا پریشان ہوا اور شرمندہ ہوا، کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کتے کا گوشت بنوایا، کیا آپ پہچان بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ یا حرام ہے یا حلال؟ میں نے اس لیے اس بد کردار عورت کے بارے میں جو کچھ بھی بولا یہ کنیز پاک دامن عورت ہے، تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ بد کردار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم سلطان کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔ رینالڈ بادشاہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا، اور سلطان نے اس قبیلے سے ہجرت کروا کر اپنی سلطنت میں جگہ دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سردار کو سلطان نے قید کروا کر ایک نیا سردار مقرر کروایا، اور آنے والے وقت میں وہ قبیلہ سلطان کا بہت بڑا ساتھی بن گیا اور بعد قبیلہ تھا جو تاریخ میں کسی جنگ کے بغیر مذکورات کی بنا پر حاصل کیا گیا تھا۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ کارنامہ آپ کو اچھا لگا ہو تو سلطان کے متعلق کوئی کمنٹ لازمی ٹائپ کیجیے۔